ها، نور و قدر و کوثر و طه. ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. عزیزان محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری احادیث اہل سنت اور شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے، لیکن جس حدیث کو یہاں پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق بیان کی. آپ نے فرمایا: اے فاطمہ، اللہ آپ کی رضا اور خوشنودی پر خوش ہو جاتا ہے اور آپ کی ناراضگی اور غضب پہ غضبناک ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، اگر انسانیت کی معراج کا کمال مقام عصمت پر ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صاحب عصمت ہیں، صاحب مقام عصمت ہیں. اگر انسان کی رضا اور انسان کی خوشنودی خدا کی رضا اور خوشنودی کے تابع ہو جائے، اور اسی طرح سے انسان کا غضب اور انسان کا ناراض ہونا خدا کی ناراضگی اور خدا کے غضبناک ہونے کے تابع ہو جائے، تو یہ انسان عصمت پر فائز ہے. لیکن جس حدیث میں رسول اللہ نے حضرت زہرا کے بارے میں فرمایا کہ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اب اس حدیث پہ توجہ کریں. یہاں پہ دو طرح کی تعبیریں ممکن ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی رضا اور خداوند متعال کے غضب کے تابع انسان کا غضب اور انسان کی خوشنودی ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کی خوشنودی اور ایک انسان کا غضب خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضا کے تابع اور خدا کے غضب کے تابع ہو جائے، یہ ایک مقام ہے، یہ ایک عصمت کا مقام ہے. لیکن ایک مرتبہ خداوند متعال کسی کی رضا اور کسی کی خوشنودی پر خوش ہو جائے اور کسی کی ناراضگی اور کسی کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہو جائے، یہ ایک بالاتر مقام ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ دوسری تعبیر استعمال کی کہ آپ نے فرمایا: ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ، خدا آپ کی ناراضگی اور غضب پر غضبناک ہو جاتا ہے، ویرضی لرضاک، اور آپ کی رضا اور خوشنودی پر خدا راضی ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، اس کو اگر سادہ بیان کیا جائے تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: اگر ایک انسان دعویٰ کرتا ہے، ایک بار انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، وہ خدا سے راضی ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ خدا سے راضی ہو، لیکن یہاں یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا خدا بھی اس شخص سے راضی ہے، خدا بھی اس شخص کو دوست رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ معلوم نہیں ہے. لیکن جو تعبیر رسول مکرم اسلام نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق استعمال کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی خوشنودی اور خداوند متعال کا غضبناک ہونا حضرت زہرا کی خوشنودی اور حضرت زہرا کے غضبناک ہونے پر موقوف ہے. پس اس بنا پر اس حدیث سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، اس حدیث کی روح سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کی ناراضگی اور خوشنودی کا ایک معیار
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جس پر راضی ہے یا جس پر غضبناک ہے، خداوند متعال بھی اس پر ناراض اور اس پر غضبناک ہیں، اور اسی طرح سے خدا اس شخص پر راضی ہیں، اس شخص سے راضی ہیں جس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہیں۔ تو پس خدا کی خوشنودی اور خدا کے غضبناک ہونے کا ایک معیار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مقام عصمت پر فائز ہیں۔ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مقام عصمت پر فائز نہ ہوتی تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی قید و شرط کے حضرت زہرا کی رضا، حضرت زہرا کے غضب کو خدا کا غضب اور حضرت زہرا کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی قرار دی ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کسی غیر معصوم انسان کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی قرار دی جائے اور کسی غیر معصوم انسان کی ناراضگی اور غضب کو خدا کا غضب قرار دیا جائے؟ ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ پس اس بنا پر اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مقام عصمت پر فائز ہیں، اور یہ حدیث ان اللہ یرضی لرضاک و یغضب لغضبک، یہ حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پر بہترین اور واضح دلیل ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں سیدہ زہرا حضرت فاطمہ معصومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔